اب آپ اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں ساکھ شکنی پر گفتگو کر لوں، چونکہ اس کا مفہوم بھی انگنت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی پیچیدگیوں کا مجھے بھی شدید احساس ہے، اس لیے میں خود ڈی کنسٹرکشن کے سلسلے میں دریدا کی اس خط سے اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک جاپانی دوست پروفیسر اسسو کو آج سے صرف 16 سال پہلے لکھا تھا۔ 10 جولائی 1983 کو اپنے جاپانی دوست کے نام دریدا لکھتا ہے: ڈیئر مسٹر اسٹوسو، میری جب آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈی کنسٹرکشن کے سلسلے میں اپنے کچھ بنیادی اور فلسفیانہ طور پر اصولی خیالات کا اظہار کروں گا۔ اس وقت آپ سے جو باتیں کی تھیں وہ درحقیقت اسی ڈی کنسٹرکشن کے جاپانی ترجمے کے سلسلے میں ایک تمہید کی حیثیت رکھتی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ساکھ شکنی کا مفہوم کیا نہیں ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ میں خاص طور پر ممکن اور ہونا چاہیے کہ الفاظ پر زور دے رہا ہوں، کیونکہ اگر ترجمے کی دقتوں کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ڈی کنسٹرکشن کا مسئلہ بھی اول و آخر اصل میں ترجمے ہی کا مسئلہ ہے اور تصورات کی زبان کا مسئلہ ہے اور مغربی مابعد الطبیعت کے نام نہاد کل تصوراتی سرمایہ کا مسئلہ ہے، تو کسی کو اس معصوم یقین کے ساتھ اپنی فکر کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈی کنسٹرکشن کا لفظ فرانسیسی زبان میں کوئی صاف اور واضح مفہوم رکھتا ہے۔ میری زبان میں پہلے ہی ترجمے کا مسئلہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو لفظ اور اس کے استعمال اور اس کے محفوظ سرمایہ کے بارے میں پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فرانسیسی زبان میں بھی چیزیں ایک سیاق سے دوسرے سیاق میں جا کر بدل جاتی ہیں اور کچھ جرمن، انگریزی اور خاص طور پر امریکی متن میں اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ جہاں ایک لفظ مختلف سیاق و سباق میں مختلف جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے اور مختلف جذباتی قدروں سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان باتوں کا تجزیہ خود اہم اور ادق مطالعے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب میں نے یہ لفظ یعنی ڈی کنسٹرکشن چنا یا اس لفظ کا مجھ پر غلبہ ہو گیا تو جہاں تک مجھے یاد ہے یہ گرامیٹولوجی میں ہوا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان مباحث میں جن سے مجھے جزوی دلچسپی ہے اس لفظ کو اتنا مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیزوں کے علاوہ وہ لفظ جس کا میں ترجمہ کرنا چاہتا تھا، جسے میں اپنے مقاصد کے مطابق بنانا بھی چاہتا تھا، وہ ہائیڈگر کا لفظ ڈسٹرکشن یا ایبو تھا۔ اس سیاق و سباق میں ان میں سے ہر چیز مغربی مابعد الطبیعت یا علم الوجود کے بنیادی تصورات کی روایتی عمارت اور اسٹرکچر سے تعلق رکھتا تھا اور اس پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ فرانسیسی زبان میں تباہی کے لفظ کا واضح مفہوم فنا یا منفی تخفیف ہے، جو ہائیڈگر کے تصور کے مقابلے میں یا اس تعبیر کے مقابلے میں جو میں چاہتا تھا نقشے کی بربادی کے تصور سے زیادہ قریب تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ برجستہ طور پر ڈی کنسٹرکشن کا لفظ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں سوچنے لگا یہ فرانسیسی کا کیسا اچھا لفظ ہے۔ مجھے یہ لفظ لیٹر میں ملا۔ مجھے لیٹر میں اس کے خطابیہ، نحوی اور لسانیاتی معنی ملے جو میکانکس سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے تلازمات مجھے بڑے اچھے لگے اور خوش قسمتی سے ان معنوں کے لیے تشکیل پا سکتے تھے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں لیٹر کے کچھ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساکھ شکنی، ساخت کے سارے اجزاء کو الگ تھلگ کر دینے کا عمل ایک نحوی اصطلاح۔ کسی جملے میں لفظوں کی ترتیب کو بدل دینے کا عمل، ایک کل کے حصوں کو الگ تھلگ کر کے رکھ دینے کا عمل، شعر کی تعمیر کو تبدیل کر دینے کا عمل، مثلا اس کی بحر کو دبا کر اسے نثر کے مشابہ کر دینے کا عمل۔ جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں جب زبان اپنی تکمیل کی حالت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ساکھ شکنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے دخل ہو جاتی ہے۔ تبدیلی کے اس واحد قانون کی روح سے جو انسانی ذہن کے لیے بھی فطری ہے، زبان اپنے اندر سے بدل جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی ضرور بتا دینا چاہیے کہ پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا تھا اور فرانس میں زیادہ تر لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے۔ اس لفظ کو دوبارہ کسی طرح
تشکیل دینا پڑا اور اس کی قدر و قیمت اس بیان اور بحث مباحثے سے متعین ہوئی جو اس وقت گرامیٹولوجی کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اسٹرکچر کا بڑا چرچا تھا۔ ڈیکنسٹرکشن بھی اسی سمت میں جانے والا ایک لفظ محسوس ہوا، کیونکہ اس لفظ سے اسٹرکچر کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا اور اسٹرکچر کا مطلب نہ خیال تھا، نہ ہیئت، نہ نظام۔ ساخت شکنی بھی ایک طرح سے ساختیات ہی کا لفظ تھا، یا ایسا لفظ جو ساختیاتی اسٹرکچر کو توڑنے کی طرف تھا، اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ابہام بھی لپٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسٹرکچر توڑ دیے جائیں، ہر قسم کے لسانیاتی اسٹرکچر، نطق مرکزیت، صوت مرکزی اور فلسفیانہ اسٹرکچر۔ اسی لیے امریکہ میں اسے پس ساختیات کہا جانے لگا۔ پھر امریکہ سے یہ لفظ واپس فرانس آیا، لیکن اسٹرکچرز کو توڑنے کا عمل ساختیات سے زیادہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی منفی عمل نہیں ہے۔ تباہ کرنے کے بجائے ساخت شکنی کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کسی اسٹرکچر کی تعمیر کس طرح ہوتی ہے۔ جس طرح یہ جانے بغیر کہ یہ مشین کس طرح بنی ہوئی ہے، اسے دوبارہ جوڑ کر رواں حالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ ساخت شکنی کسی طرح کی توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت نہیں ہے۔ اس لفظ کے ساتھ بربادی کا تصور وابستہ ہے۔ اسی لیے میرے لیے یہ لفظ اطمینان بخش نہیں رہا۔ میں نے احتیاط پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور روایتی فلسفے کے سارے تصورات کو الگ رکھ دیا ہے، لیکن انہیں مٹا کر دوبارہ ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے اس کو ایک منفی دینیات کہا گیا ہے، حالانکہ یہ بات نہ صحیح تھی اور نہ غلط، لیکن میں بہرحال اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال ڈیکنسٹرکشن نہ کوئی تجزیہ ہے اور نہ کوئی تنقید۔ اس لفظ کے ترجمے کے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس پر سوچ بچار ہونا چاہیے، کیونکہ رد تشکیل کا عمل کسی واحد عنصر کی طرف مراجعت کا عمل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خود تجزیے کو بھی بے دخل کیا جانا چاہیے، کیونکہ تجزیہ بھی ایک فلسفیانہ مفہوم رکھتا ہے جس کا ڈیکنسٹرکشن ضروری ہے۔ فیصلہ، انتخاب، تفہیم، ماورائی تنقید، یہ وہ موضوعات ہیں جن کے لیے ساخت شکنی کا عمل ضروری ہے۔ ساخت شکنی کسی طریقہ کار کا نام نہیں ہے اور نہ اس کو کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امریکی حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ساخت شکنی کو کرت کے کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا تعبیر کے کسی طریقہ کار میں، اور کیا اسے تعلیمی اداروں کے لیے کوئی کام کی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ خیال رہے، ساخت شکنی کوئی عمل بھی نہیں ہے، چونکہ ساخت شکنی کی ساخت شکنی ہو سکتی ہے۔ ساخت شکنی کیا نہیں ہے، ہر چیز ہے۔ ساخت شکنی کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے دریدہ کہتا ہے کہ میں اسے کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھتا۔ دریدہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ساخت شکنی کوئی تنقیدی عمل نہیں ہے۔ ہاں، تنقیدی عمل اس کا معروض ہے۔ تنقیدی عمل میں یا تنقیدی نظریاتی عمل میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی فیصلے کی قوت میں یقین رکھتے ہیں، یعنی کیا فیصلہ ہوگا اس کے آخری امکان میں یقین رکھتے ہیں، لیکن معنی کے بارے میں فیصلے جو لازمی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے اصولوں کی کارکردگی کے امکانات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دریدہ کے ساتھ اس کا پیروکار دیمان کا خیال ہے کہ چھپے ہوئے اشاروں اور کسری بیانات جو متن کے کل میں موجود ہوتے ہیں، ان کے ہی انکشاف کا دوسرا نام ساخت شکنی ہے۔